بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، من اعان ظالما، جو کسی ظالم کی مدد کرتا ہے، لیدحض بباطلہ حقا، باطل کے ساتھ حق کو دور کر دے، فقد برئت منہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ رب العزت اس سے ذمہ اٹھا لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، ظلم یہ انسان کو بہت بڑی بھلائیوں اور خیر و برکت سے محروم کر دیتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب ہیرا کے گورنر نے ان کو لکھا کہ مجھے مال بھیجا جائے، عوام تو بڑی پریشان ہے اور حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی خط کے پیچھے لکھ دیا، فَإِذَا قَرَأْتَ كِتَابِي فَحَصِّنْ مَدِينَتَكَ بِالْعَدْلِ وَوَسِّقْ طُرُقَهَا مِنَ الظُّلْمِ، اگر اس ہیرا شہر کو آباد کرنا چاہتے ہو تو جب یہ میرا خط پڑھو تو اپنے شہر کے قوانین کو عدل و انصاف پہ قائم کرو اور اس کے راستوں کو ظلم سے پاک کر دو، فَإِنَّهُ حُرْمَتُهَا وَالسَّلَامُ، اور یہی اس شہر کی آبادی کا ایک راستہ ہے، میری طرف سے تم پر سلام ہو۔ لا املک الا بالجند، میں کبھی بھی بادشاہی کامیابی سے نہیں چلا سکتا جب تک میں اپنے ساتھ ذمہ داروں کا خیال نہیں کرتا۔ ولا جند الا بالمال، اور کبھی بھی سپاہی مال و دولت کے بجائے ہمت نہیں کرتے۔ ولا مال الا بالبلاد، اور کبھی بھی مال میسر نہیں آتا جب تک بلاد جو ہے وہ قوی نہ ہو، اور کبھی بھی مال و دولت کی فراوانی نہیں ہوتی جب تک سلطنت کے امور بہتر نہ ہوں۔ ولا بلاد الا برعایا، اور سلطنت کبھی مضبوط نہیں ہوتی جب تک رعایا کا خیال نہ کیا جائے۔ ولا رعایا الا بالعدل، اور رعایا کبھی بھی خوش نہیں ہوتی جب تک ان کے ساتھ عدل کا معاملہ نہ ہو اور ظلم سے ان کو بچایا نہ جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربعۃ یبغضهم اللہ، چار لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، وہ مبغوض ہیں اللہ کے ہاں۔ البیاع الحلاف، جو قسمیں اٹھا کے خرید و فروخت کرتا ہے، جو قسمیں اٹھا کے اپنا مال بیچتا ہے۔ والفقیر المختال، اور وہ فقیر جو تکبر کرنے والا ہے۔ والشیخ الزانی، وہ بوڑھا انسان جو ابھی تک بدکاری سے باز نہیں آتا۔ والامام الجائر، اور وہ بادشاہ جو ظلم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان احب الناس الى اللہ یوم القیامہ وادناہم منہ مجلسا امام عادل، قیامت کے نزدیک اللہ کا محبوب وہ ہوگا، اللہ کے قریب وہ ہوگا جو بادشاہ ہے اور عدل کرنے والا ہے۔ وَأَبْعَدُهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ، اور اللہ کی رحمت سے دور وہ ہوگا جو ظلم کرنے والا بادشاہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم ایسا گناہ ہے جس سے میں سفارش نہیں کروں گا، ظلم ایسا گناہ ہے جس سے انسان اللہ کے رسول کی سفارش سے محروم ہو جاتا ہے۔ معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنفان من امتی لا تنالهما شفاعتی، دو قسمیں ایسی ہیں میری امت میں جن کو میری سفارش نہیں ملے گی۔
سلطان غشوم ظالم، ایسا بادشاہ جو ظالم ہے اور دھوکہ کرنے والا ہے، وغال فی الدین، اور ایسا شخص جو دین میں غلوف کرنے والا ہے، یشہد علیہم ویتبرأ منہم، لوگوں کے خلاف تو گواہیاں دیتا ہے اور لوگوں سے اپنے آپ کو بری سمجھتا ہے، ویتبرأ منہم، اور خود ان سے اپنے آپ کو بری سمجھتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ظلم تو اللہ کے اعراض کا سبب ہے، اما انہ لئن حلف علی مالی لیأکلہ ظلما لیلقین اللہ وہو عنہ معرض، اگر اس نے جھوٹی قسم کھا کے کسی کا مال کھایا اور ظلم کیا تو یہ قیامت کو اللہ کے سامنے جائے گا اور اللہ رب العزت اسے نظر رحمت سے نہیں نوازیں گے، اس سے اعراض فرمائیں گے۔ ظلم تو اللہ کی پکڑ کا سبب ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ رب العزت ظالموں کو مہلت تو دیتے ہیں لیکن جب اللہ رب العزت پکڑ کرتے ہیں تو پھر عبرت بنا دیتے ہیں۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ رعایا کے ساتھ جب ظلم ہو اور قوم کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرنے والے ہوں تو وہاں کبھی بھی امن نہیں آیا، وہاں کبھی بھی انصاف نہیں آیا، بلکہ ظلم تو عقاب الہی کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه۔ ان الناس اذا رأوا الظالم، جو لوگ ظالم کو دیکھتے ہیں کہ وہ دندناتا پھرتا ہے، ظلم کی چکی میں لوگوں کو پیستا پھرتا ہے، پھر بھی اس کے ہاتھوں کو نہیں پکڑتے، تو اللہ رب العزت کا عذاب ایسا آئے گا کہ اس قوم کو اللہ اندھا کر دیں گے عذاب سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم جو ظلم کرتا ہے قیامت کو اسے بدلہ دینا ہی پڑے گا۔ عمار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ظلم مملوکہ ظالما، جس نے اپنی متحدی میں کام کرنے والے اپنے خادم پر ظلم کیا، اقید منہ یوم القیامہ، قیامت کو اس سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ عباس ابن مرداس بیان کرتے ہیں کہ ظلم کرنے والا تو مغفرت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کیا دعا کی؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا لامتہ عشیۃ عرفہ، عرفات کے میدان میں وہاں سے نکلنے سے پہلے اللہ کے رسول نے اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کی، فاجیب، جواب دیا گیا اللہ کی طرف سے، انی قد غفرت لهم ما خلا الظالم، میں نے سب کو معاف کر دیا لیکن ظالم کو معاف نہیں کروں گا، فانی آخذ للمظلوم منہ، میں مظلوم کو بدلہ دلواؤں گا پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ سمجھایا کہ ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ کل قیامت کو اس کا بدلہ اس کو نیکیوں کی صورت میں دینا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، تدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، درم و دینار نہ ہو۔ فرمایا نہیں، المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام
وصدقۃ وزکوۃ، میری امت میں سے مفلس وہ ہے جو نماز، روزہ، صدقہ اور زکوٰۃ یہ نیکیاں کرنے والا ہوگا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اور اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، او ضرب هذا، یا کسی کو ظلم کیا ہوگا، مارا ہوگا، او قذف هذا، یا اس نے تہمت لگائی ہوگی، او اکل مال هذا، یا کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، او سفک دم هذا، یا اس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو، فیعطى هذا من حسناتی وهذا من حسناتی، قیامت کے دن حقوق لینے والے آ جائیں گے اور اس کو بھی نیکیاں دی جائیں گی، اس کو بھی نیکیاں دی جائیں گی، کیونکہ اس دن تو درم و دینار نہیں ہوگا۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اگر حقوق لینے والے ابھی باقی ہوں گے اور نیک انسان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، تو ان لوگوں کی برائیوں کو اٹھا کے جو حقوق لینے والے ہیں اس کے سر پہ رکھی جائیں گے اور اس کو جہنم رسید کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم تو جہنم کا باعث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صنفان من اہل النار لم ارہما بعد، دو قسمیں جہنمی ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ قوم معهم سیاط کاذناب البقر، ایسے لوگ جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے جیسے گائے کی دم ہوتی ہے، یضربون بها الناس، جو لوگوں کو ماریں گے، ونساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا۔ اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود عریاں نظر آتی ہیں، لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور ان کے سروں پہ جوڑے ہیں جیسے بختی اونٹ کی کوہان اٹھی ہوتی ہے، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔